ہماری حکومت آنے تو کبھی عمران خان یہ نہیں کہے گا جی یہ بیرونی عناصر ہے، جی باہر سے آ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویسے تو پاکستان کا کوئی بھی طبقہ دہشت گردی کی اس افرید سے محفوظ نہیں رہا۔ سیاسی پارٹیوں نے قربانیاں دی، فوج نے قربانیاں دی، پولیس نے بہت زیادہ قربانیاں دی، عام عوام نے قربانیاں دی، صحافیوں نے قربانیاں دی، لیکن ایک طبقہ جس کو ہم ہزارہ برادری کہتے ہیں، ان کے ساتھ تو حد ہو گئی۔ پچھلے سالوں میں 2002 سے وہ نشانے پر ہیں اور ابھی تک ان کے ہزاروں افراد کو لقمہ اجل بنا دیا گیا ہے، ان کا جینا حرام کر دیا گیا ہے۔ یقیناً ان کا معاملہ صرف عمران خان صاحب دنوں میں حل نہیں کر سکتے اور نہ شاید کوئی اور حکمران دنوں میں حل کر سکتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم سب اور بالخصوص ہزارہ کمیونٹی کے ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس گندے گیم میں پھنس گئے ہیں یا اس کا شکار ہو گئے ہیں جو افغانستان کے اندر اور پاکستان کے اندر اور اس ریجن میں جاری ہے۔ بنیادی طور پر یہ افغانستان کے حالات کا وہ فال آؤٹ ہے یا ہماری پالیسیوں کا ایک منطقی نتیجہ ہے جو ماضی میں 20-30 سال سے وہاں پہ ہم نے جاری رکھی ہوئی تھی۔ اس میں ایران اور سعودی عرب کے پراکسی وار کا بھی اثر ہے اور پھر پاکستان کے اندر کوارڈینیشن کی فقدان کا بھی اثر ہے جس کا وہ نشانہ بن رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے ایک تو یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان سب چیزوں کو ٹھیک کریں گے، اداروں کے درمیان کوارڈینیشن لائیں گے، اپنے پالیسیوں سے ان ابہامات کو دور کریں گے، تضادات کو دور کریں گے، اور پھر بالخصوص یہ جو شروع میں آپ نے سنا کہ اسی ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جب ماضی میں اس طرح کا حادثہ ہوا تھا تو وہاں جا کے عمران خان صاحب نے یہ فرمایا تھا ان کے سامنے کہ اس کے ذمہ دار ایک تو موجودہ حکمران ہیں جو اس وقت ان کی منصب پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اگر اقتدار میں آئے اور اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تو وہ یہ عذر پیش نہیں کریں گے کہ جی یہ غیر ملکی سازش ہیں یا فلاں طرف سے ہو رہا ہے یا فلاں طرف سے ہو رہا ہے۔ اب ان کی حکومت میں جب یہ واقعہ ہو گیا تو یہ کئی حوالوں سے دردناک ہے۔ ایک تو انتہائی معصوم اور بے ضرر قسم کے لوگوں کو مارا گیا ہے۔ وہ غریب لوگ جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کوئلے کی کان میں کام کر رہے تھے۔ کوئلے کی کان میں کام کرنا ویسے بھی موت سے کھیلنے کے مترادف ہوتا ہے۔ ان کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور پھر اس سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ ان کے لواحقین ان کی لاشوں کو لا کے کوئٹہ میں سڑک پہ رکھ چکے ہیں، اور ہمارا دینی اور شرعی اصول بھی یہی ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ ان کے ہاں اگر کوئی فوتگی ہو تو جلد از جلد ان کو دفن کیا جائے۔ ایک تو وہ تقریباً 1 درجن لاشیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ان کے لواحقین جس میں بڑی تعداد خواتین کی بھی ہیں، آج 5واں دن ہے وہ وہاں پہ دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے عالم میں بیٹھے ہیں کہ کوئٹہ کی جان لیوا سردی کہ رات کے وقت ٹیمپریچر -8 تک چلا جاتا ہے، اور پھر کرونا کے وبا کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو خود ان بیٹھے ہوئے لوگوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں۔ اور پہلے دن سے ان کے قائد نے قرآن پاک سر پہ رکھ کے ریاست مدینہ کے نام لینے والے حکمران سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ ان کے پاس آ جائیں، اور انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ جب تک وزیر اعظم ان کے پاس نہیں آتے تو وہ وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ آج 5واں دن ہے، وہی وزیر اعظم جو کہا کرتے تھے کہ اس طرح کے واقعات پہلے تو وہ ہونے نہیں دیں گے، اور اگر ہوں گے تو وہ کسی بھی خوف کا پرواہ کیے بغیر اس کا ازالہ کریں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے۔ دوسرے تیسرے دن سے میں بھی مطالبہ کر رہا تھا ٹویٹر کے ذریعے سے کہ اگر عمران خان صاحب خوف کی وجہ سے وہاں نہیں جا رہے ہیں تو مریم نواز کو جانا چاہیے، بلاول بھٹو کو جانا چاہیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو جانا چاہیے، اختر مینگل صاحب کو جانا چاہیے۔ یہ تو شکر ہے کہ آج انہوں نے عوامی نمائندگی کا حق ادا کر دیا۔ مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب
اور غفور حیدری صاحب پورے وقت کے ہمراہ اور اختر مینگل صاحب کی جماعت کے نمائندے وہ سب گئے، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ کم از کم انہوں نے اپوزیشن کی طرف سے ان لوگوں کی یہ دلجوئی کی کہ وہ ان کے غم اور درد میں شریک ہے۔ لیکن دوسری طرف میرے خیال میں آج وہ نہیں بلکہ گزشتہ 5 روز سے وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم کے ارکان ان لوگوں کے زخموں پہ نمک فاشی کر رہے ہیں۔ قرآن سر پہ رکھ کے ان کے قائد نے وزیر اعظم صاحب سے آنے کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ وہ تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک کہ عمران خان صاحب خود آتے نہیں ہیں۔ لیکن آج جبکہ مریم نواز صاحبہ، جبکہ بلاول بھٹو صاحب، جبکہ غفور حیدری صاحب اور جبکہ دیگر اپوزیشن کے رہنما ان کے ساتھ تعزیت کر رہے تھے، تو ریاست مدینہ کے سربراہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے الطغرل ڈرامے کے مختلف کرداروں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھے۔ پچھلے 3-4 دنوں میں بھی ان کی کوئی ایسی مصروفیت یا مجبوری نہیں تھی۔ وہ اس دوران بابر اعوان صاحب سے میٹنگ کرتے رہے، مختلف گورنروں سے میٹنگ کرتے رہے، اسپیکر قومی اسمبلی سے میٹنگ کرتے رہے، اور ان کا فوکس اگلے سینٹ الیکشن میں اپنی سیٹوں کو بڑھانا ہی ہے۔ آج بھی مسئلہ بلوچستان میں ہے، لیکن وہ سی ایم کے پی کے محمود خان سے ملاقات پہ مصروف نظر آئے۔ تو یہ ایک عجیب ہمیں چیز دیکھنے کو ملی ہے۔ ویسے بھی مجھے کم از کم ذاتی طور پر عمران خان صاحب سے اتنی توقعات نہیں تھی جتنی کہ باقی لوگوں کو تھی، لیکن یہ بے حسی کا مظاہرہ ہوگا اس کا تصور میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب تماشا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ جس وقت پاکستان میں گھر گھر دھماکے ہو رہے تھے، تمام سیاسی لیڈر خودکش دھماکوں کا نشانہ بن رہے تھے، تو اس وقت عمران خان صاحب جلسے جلوس کر رہے تھے، اور انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا ہوا تھا۔ اور جس دن آرمی پبلک سکول کا سانحہ رونما ہو رہا تھا، تو اس دن لاہور میں مال روڈ پہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ پی ٹی آئی کی ان تمام سرگرمیوں کے دوران ٹی ٹی پی کی طرف سے کبھی پتھر بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں یا عمران خان کی طرف نہیں پھینکا گیا۔ اب اس سے 2 مطلب لیے جا سکتے ہیں کہ یا تو یہ کہ اس وقت عمران خان صاحب کو کسی طرف سے یا طالبان کی طرف سے سیکیورٹی کلیئرنس تھی، یا پھر یہ کہ وزیر اعظم بننے کے بعد ان کا وہ جو موت سے وہ کہتے تھے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، تو ان کی وہ سوچ بدل گئی ہے۔ کیونکہ اس وقت حکومت کی طرف سے جو پہلا تھریٹ الرٹ جاری ہو گیا داعش اور طالبان جیسے لوگوں کی طرف سے، تو اس میں تو آفتاب شیرپاؤ کا نام تھا، اس میں میاں افتخار کا نام تھا، اس میں دیگر اپوزیشن لیڈروں کا نام تھا۔ ہمارے وزراء ہمیں کہہ رہے ہیں بار بار اور تھریٹس الرٹ جاری کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی زندگی کو خطرہ ہے، بلاول بھٹو کی زندگی کو خطرہ ہے، مریم نواز کی زندگی کو خطرہ ہے، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں بتایا، کوئی تھریٹ الرٹ ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ وزیر اعظم کی زندگی کو خطرہ ہے یا وہ کسی وزیر کو تھریٹ ہے۔ اب ہم حیران ہیں کہ جن لوگوں کو تھریٹس تھے حکومت کے بقول، وہ تو وہاں پہ جا چکے اور انہوں نے وہ زندگی کا رسک لے لیا، لیکن وزیر اعظم صاحب جو اپنے آپ کو بہادر کہتے ہیں، جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ موت سے نہیں گھبراتے، وہ ان کو اللہ پہ یقین ہے اور ان کی ذمہ داری ہے شرعی بھی اور اخلاقی بھی اور جمہوری بھی، وہ وہاں جانے سے کترا رہے ہیں۔ آج 5واں دن ہو گیا، اور پھر ان کے جو مشیر جاتے ہیں، مثلا زلفی بخاری صاحب نے وہاں پہ جا کے جس انداز میں ان کے ساتھ بارگیننگ کی کوشش کی، اور جس انداز سے انہوں نے سکھایا کہ اچھا اگر وہ آئیں گے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا، اور کل تو دوسرے لوگ بھی، تو حکومت کی طرف سے ان مظلومین کے زخموں پہ نمک پاشی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بہرحال زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں
نے اپوزیشن لیڈروں سے بھی یہ درخواست کی تھی کہ وہ ان لوگوں سے درخواست کریں کہ وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں لیکن میتوں کو دفن کر دے۔ آج بھی ہم ان سے کہتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ وہ میتوں کو دفن کر دے، بے شک احتجاج جاری رکھیں، اور وزیر اعظم صاحب سے التجا کرتے ہیں کہ ان مظلومین کی شرط بجا ہے یا بے جا ہے، لیکن خدا کا واسطہ آپ وہاں پہ تشریف لے جائیے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ ٹھیک ہے جذباتی ہیں، ان کے زخم بہت گہرے ہیں، لیکن وہ بڑے مہذب لوگ ہیں، اور یہ جس طریقے سے آپ کو ڈرایا جا رہا ہے، اور ان کا حق بھی ہے۔ آپ تو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں تو وہاں پہ تو لوگ اٹھ کے امیر المومنین سے پوچھتے ہیں کہ میرے ایک چادر کے مقابلے میں آپ کی 2 چادریں کیوں ہیں؟ تو پھر آپ یا تو ریاست مدینہ کا نام نہ لیں، یا پھر ان کی باتوں سے آپ کیوں گھبرا رہے ہیں کہ وہ آپ کو کچھ سنا دیں گے؟ اگر اتنا ایک دوسرے کو روزانہ ٹی وی پہ سنایا جاتا ہے تو ان مظلوموں کی طرف سے اگر کچھ سنایا گیا تو اس میں کیا قباحت ہے؟ لیکن میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیوں وزیر اعظم صاحب آج 5واں دن ہونے کے باوجود، اور پھر اس کے بعد یہ مسلسل اپوزیشن کے رہنماؤں کا وہاں جانے کے باوجود وہ ابھی تک وہاں جانے کا اعلان نہیں کر رہے ہیں۔ آج تو یہ بھی خبر آئی کہ ریاست مدینہ کے دوسرے حکمران عارف علوی صاحب کوئٹہ سے ہو کے گوادر تو جا رہے ہیں، لیکن درمیان میں وہ یہ ہمت نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ان مظلومین کے پاس جائیں اور ان سے درخواست کریں اور ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک دوسرا معاملہ، امریکہ میں کل جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے ان کے ورگلانے پہ کیپٹل ہل پہ حملہ جس طریقے سے کیا، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے کانگریس مین اور سینیٹرز کے ساتھ جو کچھ کیا، اور خود اپنی جماعت سے تعلق رکھنے والے وائس پریزیڈنٹ مائک پینس کے ساتھ جو کچھ کیا، پھر جس طریقے سے بلوے کیے جس میں ایک خاتون ہلاک ہو گئی اور کئی لوگ زخمی ہو گئے، اس کے بعد وہاں پہ ایک واشنگٹن ڈی سی میں کرفیو لگانا پڑا، ان چیزوں کا آج سے کچھ عرصہ پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ امریکہ جو کہ پوری دنیا میں جمہوریت کا چیمپئن ہے، انسانی حقوق کا چیمپئن ہے، وہ بھی کبھی اس لیول تک آ سکتا ہے، اور وہاں پہ بھی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں کہ جو کہ تھرڈ ورلڈ کے پسماندہ ممالک میں بھی ان کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئے تو اس وقت میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس کا نام تھا کہ پاکستانائزیشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ انہوں نے وہ کام وہاں پہ شروع کیے جو پاکستان جیسے ملک میں کیے جاتے ہیں۔ اب ایک عجیب تماشا تھا کہ اس دوران عمران خان صاحب پاکستان میں اقتدار میں آئے، کچھ چیزیں دونوں کی بالکل اکثر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن کچھ حوالوں سے دونوں ایک جیسے بھی ہیں۔ مثلا ڈونلڈ ٹرمپ بھی سیاست کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اپنے کاروبار اور پیسے کی بنیاد پہ سیاست میں آئے۔ عمران خان صاحب بھی سیاست کی بنیاد پہ نہیں بلکہ پہلے سے ایک کرکٹر اور سیلیبریٹی کی حیثیت کو استعمال کر کے سیاست میں آئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کیا نتائج ہوں گے، بلکہ وہ پاپولر سٹینڈ لیتے تھے جس سے لوگوں کی طرف سے واہ واہ ہو جاتی تھی۔ عمران خان صاحب کا بھی یہ شیوا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کل انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن آج کیا چیز لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، پاپولر بات کیا ہوگی، تو وہ وہی کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی بڑے شفاق واقعہ ہوئے تھے اپنے مخالفین کے بارے میں، اور عمران خان صاحب بھی بڑے شفاق واقع ہوئے ہیں اپنے مخالفین کے بارے میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنی مخالفین کے بارے میں نہایت سخت بلکہ کسی حد تک غلیظ زبان استعمال کرتے تھے، اور عمران خان صاحب بھی اپنے مخالفین کے بارے میں بہت سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی بڑی حد تک میڈیا ہی نے لیڈر بنایا ہوا تھا، لیکن اقتدار میں آتے ہی وہ پہلی فرصت میں میڈیا کے پیچھے پڑ گئے، اور عمران خان صاحب کو بھی میڈیا نے ہی لیڈر بنایا ہوا تھا، لیکن آتے ہی وہ پہلے دن سے میڈیا کے پیچھے پڑ گئے۔
امریکہ جیسے جمہوری ملک کا صدر ہو کے بھی ڈونلڈ ٹرمپ آزادی اظہار پہ زیادہ یقین نہیں رکھتے تھے، اور عمران خان صاحب بھی اقتدار میں آنے کے بعد آزادی اظہار پہ یقین نہیں رکھتے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی نیا امریکہ بنانا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے امریکہ کی تمام روایتوں کو توڑنے کی کوشش کی، اور عمران خان صاحب بھی نیا پاکستان بنانا چاہ رہے تھے۔ مثلا یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ امریکی صدر ایک دن میں جا کے نارتھ کوریا کے صدر کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ انہوں نے آتے ہی ایران کے ساتھ جو ڈیل تھی ان کی ریاست کی، اس کو ختم کر ڈالا۔ اسی طرح عمران خان صاحب بھی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ روایتی پالیسیوں کو ریوائزڈ کریں گے، لیکن سب سے بڑی بات جو دونوں میں قدر مشترک تھی وہ مستقل مزاجی کا فقدان ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایک دن ایک انتہا پہ چلے جاتے ہیں طالبان کے بارے میں، دوسرے دن ان کے بارے میں دوبارہ مذاکرات شروع کر دیتے ہیں۔ شروع میں آئے تو پاکستان کو دھمکیاں دی اور افغانستان میں انڈیا کے کردار کو بڑھانے کی بات کی، لیکن پھر آ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان ہی کو معاملہ سپورٹ کر دیا اور طالبان سے ایسے ٹرمز پہ مذاکرات کیے کہ جو کسی امریکی حکمران سے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح ایک دن نارتھ کوریا پہ حملے کی دھمکی دی اور دوسرے دن جا کے نارتھ کوریا کے صدر کے ساتھ ملاقات کی۔ تو یہ جو سیما آف سمپتھی ہے یہ عمران خان صاحب میں بھی دیکھنے کو بہت ملتا ہے۔ مثلا شروع میں آ کے الیکشن سے پہلے انہوں نے مودی کی کامیابی کے لیے دعا کی، لیکن اب ان کی ساری سیاست مودی پہ، کیونکہ مودی نے جو کچھ کیا تو وہ مودی پہ لان تان میں کے گرد گھومتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے شروع میں محمد بن سلمان کا بھائی بن گئے، ان کے ڈرائیونگ بھی کرنے لگے، لیکن اس کے بعد وہ دوسری انتہا پہ چلے گئے اور ان کو ایسے ناراض کر بیٹھے۔ آج بھی ہر وقت ان کو پتہ ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اس حوالے سے سینسیٹیو ہیں، لیکن وہ بار بار ترکی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور آج بھی جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ایک طرف کوئٹہ میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن عمران خان صاحب ملاقات کر رہے ہیں تو ارطغرل ڈرامے کے کرداروں کے ساتھ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ سعودی عرب اور UAE جیسے دوست مزید ناراض ہوتے ہیں۔ تو خارجہ پالیسی کے محاذ پہ انہوں نے بہت سارے بلنڈرز بھی کیے، اور خصوصاً چین کے ساتھ سی پیک کے معاملے کو جس طرح انہوں نے مس ہینڈل کیا، تو اس پہ یقیناً ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن وہ بڑی خوش بھی ہوگی، اور شاید ان کا ایک نرم گوشہ بھی ہوگا ان کے دلوں میں عمران خان صاحب کے بارے میں۔ لیکن اس چیز کا سبق کیا ہے؟ سبق ہمیں ایک یہ ملتا ہے کہ پاپولرزم کے شکار لیڈر اور نئی دنیا بنانے والے لیڈر، یا نیا پاکستان اور نئے امریکہ بنانے والے لیڈر اگر اپنی قوم کو اور اپنے روایات کو ساتھ نہ چلیں تو پھر وہ سوسائٹی کو اس طریقے سے پولرائز کر لیتے ہیں کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی یہ وحشتناک واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے ایک خاص طبقے کو اتنی نفرت ان کے اندر کلٹیویٹ کر دی کہ ہم نے کل وہ مناظر دیکھے کہ وہ امریکہ جیسے ملک میں وہ اپنے پارلیمنٹ پہ حملہ آور ہو گئے۔ اب اگر امریکہ جیسے ملک میں یہ پاپولرزم کی سیاست کا اور پولرائزیشن کے ماحول کا یہ نتیجہ نکلتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں اگر یہ سیاست کی جا رہی ہے حکمران کی طرف سے تو خدا نخواستہ اس کے کیا بھیانک نتائج نکلیں گے۔ پھر ایک اور حوالوں سے بھی مجھے جب کل پارلیمنٹ پہ یہ حملے کے مناظر ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا تو مجھے پی ٹی وی پہ عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب کے حملے کے مناظر یاد آ رہے تھے، اور پارلیمنٹ پہ ان کے حملے کی کوشش کے مناظر یاد آ رہے تھے، اور سپریم کورٹ پہ کپڑے لہرانے کے مناظر یاد آ رہے تھے۔ لیکن ایک فرق ضرور تھا، وہ یہ تھا کہ جب عمران خان صاحب یہ کر رہے تھے
تو پاکستانی میڈیا ان کو شاباش دے رہا تھا، اور جب انہوں نے سول نافرمانی کا اعلان کیا تب بھی پاکستانی میڈیا نے ان کی پکڑ نہیں کی، بلکہ ان کے خدمتگار بنے رہے۔ پھر یہ کہ ان کی پارٹی سے سوائے جاوید ہاشمی کے کسی نے یہ آواز نہیں اٹھایا کہ عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ لیکن امریکہ کے جمہوری کلچر کا نتیجہ ہے کہ انہی کی پارٹی کے صدر بش نے بھرپور انداز میں مذمت کی، انہی کی پارٹی کے سینیٹرز نے اور کانگریس مین نے اس کی مذمت کی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان والا ماحول نہیں تھا کہ پولیس بھی تماشائی ہے اور امپائر بھی تماشائی ہے، بلکہ پولیس کو قریبی ریاستوں سے بھی بلایا گیا، اور باوجود اس کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آج بھی صدر ہیں، لیکن ایف بی آئی نے اور دیگر اداروں نے ان لوگوں کے خلاف میرٹ پہ کارروائی شروع کر دی ہے، اور یقیناً ان لوگوں کو سزا بھی ملے گی۔ مجموعی طور پر امریکی سوسائٹی نے اور امریکی سیاستدانوں نے اور سب سے بڑھ کے ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے اس اقدام کی مذمت کی، اور آج نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر کو تو وہ پہلے سے فارغ کر چکے تھے یا وہ استعفیٰ دے چکے تھے، لیکن اس پہ احتجاج کرتے ہوئے ان کے جو ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ یہی ہوتا ہے زندہ قوموں کی مثالیں، کہ اگر اس میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسا کوئی پاگل لیڈر صاحب نے آ بھی جائیں اور وہ اپنے عوام کو اشتعال دلائے بھی، وہ نفرتوں کو پھیلائے بھی، تو ان کے ادارے اور خود ان کی پارٹی کے لوگ وہ اپنے ملک کو اور اپنی ریاست کو ریسکیو کرنے آ جاتے ہیں، تب وہ پارٹی تعصبات سے بالاتر ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن ان کے وائس پریزیڈنٹ مائک پینس وہ دوسری طرف آج کھڑے رہے، وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہے، اور ان کے کانگریس مین اور ان کے جو سینیٹرز تھے ان کی اکثریت بھی دوسری طرف کھڑی رہی، اور ان کا میڈیا وہ بھی دوسری طرف کھڑا رہا، اور آج اس کے نتیجے میں ایک سنت ڈونلڈ ٹرمپ کے ان حامیوں نے یہ بھی تازہ کر دی کہ جس طرح عمران خان کے دھرنوں کے دوران مجموعی میڈیا تو ان کے ساتھ تھا لیکن جیو نشانے پہ تھا، تو کل میں دیکھ رہا تھا کہ جس طریقے سے وہ CNN کے ایکوپمنٹ کو توڑ رہے تھے، اور لیکن مجھے یقین ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو دیکھے پاکستان جیسا ہو گیا، لیکن پاکستان جیسا نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ ایک تو میں نے عرض کیا کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ اپنی ضمیر کی آواز پہ ان کے خلاف میدان میں آ گئے، جس سے مجبور ہو کہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ان لوگوں کو واپس جانے کا کہنا پڑا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ٹویٹر نے ان کے ایک ملک کے بیٹھے ہوئے صدر کے اکاؤنٹ کو بین کر دیا اور اس کو بند کر دیا، اور یہ شرط رکھ دی کہ جب تک اشتعال دلانے والے ٹویٹ ڈونلڈ ٹرمپ واپس نہیں لیتے تو ان کے اکاؤنٹ کو بحال نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کے اندر تو عمران خان اور ان کے لاڈلوں کو ہر طرح کی اجازت ہے، لیکن دوسروں کو میرٹ پہ بھی آزادی اظہار کا موقع نہیں دیا جاتا۔ بالآخر وہی ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ساری سازشیں ناکام ہوئی، اور اب جو بائیڈن اپنے ملک کی اداروں کے تعاون سے وہ عنقریب نئے صدر کا حلف اٹھائیں گے، لیکن اب وہ امریکہ جو پوری دنیا پہ راج کر رہا تھا، اس کے نئے صدر کے لیے پہلا چیلنج یہ ہے کہ 5 سالوں میں نیا امریکہ بنانے کے مشق میں جو نقصان ڈونلڈ ٹرمپ نے پہنچایا ہے اس کو انڈو کر دے اور دوبارہ پرانا امریکہ وہ بنا لے۔ کل انہوں نے یہ کہہ بھی دیا کہ امریکہ کو پرانے ڈگر پہ لانے کے لیے شاید ان کو یہ 5 سال یہی کام کرنا پڑے۔ اب وہاں پہ تو مضبوط ادارے ہیں،
مضبوط سسٹم ہے، مضبوط سماج ہے، مضبوط معیشت ہے۔ مجھے فکر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے نئے پاکستان کے نام پہ جو کچھ کیا، اس کی تلافی آنے والے جب پرانا پاکستان دوبارہ بنائیں گے تو پتہ نہیں دوبارہ وہ پرانا پاکستان بن جائے گا یا نہیں بن جائے گا، اور پتہ نہیں کہ آنے والوں کے لیے دوبارہ وہ ویلیوز والے پاکستان کو بنانے کے لیے کتنے وقت کی ضرورت ہوگی۔